السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. اس اجلاس کے روح رواں فضیلت الشیخ طه سعید خالد عمری مدنی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما سبھی موقر علماء، جمعیت اور جماعت کے محترم ذمہ داران، ٹھنڈی سردی کے باوجود صبر و تحمل سے تشریف فرما بزرگان دین، اڑیسہ کے غیور نوجوانوں، پردے میں بیٹھی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں کو، میں سب سے پہلے اس بات کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ صوبہ اڑیسہ کے لیے فضیلت الشیخ طه سعید عمری مدنی حفظہ اللہ بہت بڑی نعمت ہے، خصوصیت کے ساتھ اور عمومیت کے ساتھ پورے ہندوستان کے لیے آپ بہت بڑی نعمت ہے۔ میں آپ کو گزشتہ رات سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے رات بھر سویا نہیں، اور پھر لگاتار 2-3 دن سے شہر حیدرآباد میں آپ کے پروگرام ترتیب پائے ہوئے ہیں، پروگراموں میں برابر آپ حاضری دے رہے ہیں اور ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا رہے ہیں۔ آپ کے ان نشاطات اور آپ کے ان ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر میں خود حیران ہوں، اور مجھے شیخ بن باز رحمہ اللہ کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ سائل نے آپ سے پوچھا تھا، شیخ محترم آپ کے پاس 90 سال کا بڑھاپا ہے، اس کے باوجود آپ اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اس موقع پر ایک جملہ فرمایا تھا، اگر انسان کا دل جوان ہو جسم کا بڑھاپا نقصان نہیں کرتا۔ تو ہم یہی صورتحال شیخ محترم کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ سفر سے آنے کے بعد ہم تھوڑی دیر آرام سے لے کے اب تک ایکٹیو ہیں، دوڑ ترتیب اور تنسیق میں آپ ماشاءاللہ مشغول ہیں۔ ہم شیخ محترم کے حق میں دعا گو ہیں، مثال کیوں نہ ہو، اتنا کامیاب انسان ہو، اگر اس کی زندگی میں دین نہیں ہے تو اللہ کے پاس ایسا انسان ناکام ہے۔ وہیں پر انسانی تاریخ کا سب سے غریب اور نادار انسان، جس کے پاس حسن و جمال نہیں، جس کے پاس حسب و نسب نہیں، یقین مانو اللہ رب العالمین کا بہت چہیتا بندہ ہے، اللہ رب العالمین کا بہت محبوب بندہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کی حالت میں اللہ سے ملاقات کی، کفر کی حالت میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کی اور یہ عذاب الہی کا حقدار ٹھہرا، جہنم کے عذاب کا مستحق ٹھہر گیا، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دنیا بھر کا خزانہ بھی اللہ رب العالمین کو دے دے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، چاہے زمین بھر یہ سونا ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے دے، اس کی جانب سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں۔
یہ آیت دین کی اہمیت کو بتلاتی ہے، اسلام کی اہمیت کو بتلاتی ہے، توحید کی اہمیت کو بتلاتی ہے کہ اخروی نجات کا دار و مدار توحید پر ہے، جنت و جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے توحید پر، آخرت میں انسان کامیاب ہونے والا ہے توحید اور اسلام اور دین کی بنیاد پر۔ حضرات، اس نقطے کی مزید وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے یہ بھی حوالہ رکھنا چاہوں گا کہ دین کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم دین کو لینے کے بعد کتنے بڑے خوش نصیب ہیں۔ یہ پوچھنا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پوچھو، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے پوچھو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پوچھو کہ یہ سارے کے سارے انبیاء اپنے وقت کے بڑے بڑے جلیل قدر نبی تھے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے عزیزوں، اپنے اقربا، اپنے رشتہ داروں کی دین کی بڑی فکر کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں دین کی تڑپ ہونے کے باوجود باپ کا اسلام قبول کرنا، ان کا ایمان لانا، ان کا دین کی طرف آنا اللہ کو منظور نہ تھا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال، ان کے بیٹے کا دین اللہ کو منظور نہ تھا، ان کا ایمان اللہ کو منظور نہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، زندگی کی آخری سانس تک ساتھ دینے والے چچا، آپ نے فرمایا یا عمی قل لا الہ الا اللہ بها عند اللہ، چچا جا اللہ کے پاس میں آپ کے لیے رب العالمین نے انہیں دین کی نعمت سے مالا مال فرمایا نہیں۔ سوچو، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ دین کی نعمت بغیر مانگے ہی دے دی ہے، تو سوچو میں اور آپ اللہ کے کتنے خوش نصیب بندے ہیں۔ اللہ کا ہمارے اوپر بے پایا احسان اور شکر ہے کہ سبحان اللہ، اللہ نے ہماری پیشانیوں کو بچایا کہ پیشانی اس کے در کے علاوہ کسی اور در کے سامنے جھکتی نہیں۔ یہ ہاتھوں کو اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا، یہ ہاتھ اللہ کے در کے علاوہ کسی اور در کے سامنے پھیلتے نہیں۔ اس زبان کو اللہ نے محفوظ رکھا کہ اس زبان سے نعرے نکلتے ہیں تو نعرے تکبیر نکلتے ہیں، اس کے نعرے کے علاوہ کسی اور کا نعرہ نکلتا نہیں۔ الحمدللہ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ دین کی اس قدر اہمیت ہے، اس قدر اہمیت ہے، اس وقت اگر ہم کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن موت کا فرشتہ جب ہمارے نگاہوں کے سامنے آئے گا، دین کی اہمیت کا اندازہ ہمیں برابر ہو جائے گا۔ حضرات، دین کی جب اتنی اہمیت ہے، دین کا جب اتنا مقام و مرتبہ ہے، تو کیا بات ہے کہ دین کے تعلق سے ہمارے الگ الگ تصورات اور الگ الگ خیالات بنے ہوئے ہیں۔ دین کے تعلق سے لوگوں کے تصورات کیا ہیں؟ دیندار کون، عبادت گزار کون، وفا شعار کون اور تقوی شعار کون؟ لوگوں کے نزدیک طرح طرح کے خیالات۔ بعض لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ جو بس ظاہری چیزوں کو اپنا لے وہ دیندار ہے۔ داڑھی اس نے چھوڑ لی، ٹوپی اس نے پہن لی، جبہ اس نے پہن لیا، بہت سارے لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ دیندار ہے، جبکہ عقائد کو سنوارنے کی اس کو کوئی فکر نہیں۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دین صرف نماز کی برابر پابندی کرتے رہیں اور چھلا چھٹی کرتے رہیں، دین یہی ہے اور اسی کا نام دین ہے۔ دین کے دوسرے احکام اور مسائل کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ایک ناقص تصور ہمارے درمیان پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دین کے تعلق سے ایک ناقص تصور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ مخلوق کی خدمت کرو، بھرپور خدمت کرو، حکومت الہیہ اور اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کوشش کرو، جدوجہد کرو، یہ دینداری ہے اور یہ دینداری کا تقاضا ہے۔ محض یہی دینداری ہے ان کے نزدیک، جبکہ دین کے دوسرے پہلو اور میں ایک مرتبہ جشن شب معراج منائیں گے اور سمجھ بیٹھیں گے کہ یہی دین ہے۔ دین کے یہ ناقص تصورات ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ابھی تمہارے ذہن و دماغ میں دین کا ناقص تصور ہے، دین کا مکمل تصور نہیں آیا، دین میں پورے کی
پورے داخل ہو جاؤ، اللہ کے حقوق ادا کرنے والے بن جاؤ، بندوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جاؤ۔ یہ مکمل دین کا کانسیپٹ ہے، مکمل دین کا نظریہ ہے، لہذا اس دین کے علمبردار بنو اور اس دین کے حامل بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ حضرات کیا وجہ ہے کہ دین کا سورج ہماری زندگیوں سے غروب ہوتا جا رہا ہے، دین سے ہم بیزار ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا بات ہے کہ ہم پا کر بھی محروم ہونے والے ہیں، ہم آ کر بھی دور جانے والے ہیں۔ آخر وہ کون سی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم دین بیزار اور دین سے دوری کی راہ اختیار کر رہے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ علم دین سے ہم ناشنا ہیں۔ دین کا علم حاصل کرنے کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں۔ حدیث جبریل جب آپ پڑھیں گے کہ کس اہتمام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آسمان سے دین کو زمین پر نازل کیا، آپ کو اندازہ ہوگا اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو ایک شخص کی شکل میں بڑا عمدہ لباس، بے غبار بال، بے آلود لباس ہے، اس شکل میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور دین کی باتیں سکھاتے ہیں اور واپس جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے صحابہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسول اعلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، جبریل امین تھے جو تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ کس اہتمام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے دین کو زمین پر نازل کیا، اس اہتمام کے ساتھ آج ہمارے اندر دین کا علم حاصل کرنے کا مزاج نہیں پایا جاتا۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت سارے مسلمان آج بھی ایسے ہیں جن کو توحید کی قسموں کا پتہ نہیں، ایمان کے ارکان کا پتہ نہیں، اور تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا علم نہیں۔ پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے تو بہت سارے لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک، اللہ کے رسول کا نام حضور پاک۔ دینی علم کی ہمارے پاس یہ صورتحال ہے تو بتاؤ دنیا میں جو آفتیں آئیں گی، دنیا میں جو مصیبتیں آئیں گی، کیا ہم ان مصیبتوں کے حقدار نہیں؟ کیا ہم ان آفتوں کے حقدار نہیں کہ دین کی بنیاد کا ہمیں علم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا نام کیا ہے، دین کے ارکان کیا ہے، اسلام کے ارکان کیا ہے، احکام اسلامیہ کی بنیادیں کیا ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور سبحان اللہ ایجوکیٹڈ طبقہ، شہر کا مانا جانا ڈاکٹر ہے، شہر کا مانا جانا لائر ہے، شہر کی چیزوں سے اس کا علم نہیں، بڑے اسلامی احکام کو نہیں جانتے، اسلامی شریعت کو نہیں جانتے، جب زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا۔ حضرات بہت ضروری ہے دین سے جڑنا ہو تو دینی علم سے سب سے پہلے آپ کو جڑنا پڑے گا، اور اس کو جڑنے کا کیا ذریعہ ہے؟ دینی علم سے جڑنے کا کیا ذریعہ ہے؟ علماء سے آپ جڑے، علماء کے سامنے بیٹھے، علماء سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ آج امت میں بہت بڑا فتنہ رونما ہوا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ جو طبقہ، جو نوجوان طبقہ، کالجوں میں پڑھنے والا طبقہ، بڑی بڑی کمپنیوں میں جاب کرنے والا طبقہ، دین کے سلسلے میں ان کا استاد بنا ہوا ہے، یوٹیوب ان کا استاد بنا ہوا ہے، سوشل میڈیا ان کا استاد ہے۔ یہیں سے ان علماء سے انحراف کے نتیجے میں دین سے انحراف کا فتنہ ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے، فتنے تکفیر یہیں سے پیدا ہو رہا، فتنے خارجیت یہیں سے پیدا ہو رہا، فتنے برادرز یہیں سے پیدا ہو رہا، ترغیبی مقرروں اور موٹیویشنل اسپیکروں کا یہیں سے فروغ پا رہے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارا جملہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا ان الفتنہ اذا اقبلت عرفها كل عالم، ان الفتنہ اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا ادبرت كل عرف، کہ جب فتنہ آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے عالم جانتا ہے، اور جب فتنہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے کر وہ رخصت ہوتا ہے تو سب جاہل جاننے لگ جاتے ہیں۔ لہذا فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، بے دینی کی راہ سے بچنا چاہتے ہو، دین بیزاری سے بچنا چاہتے ہو، آخرت سے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے آج بہت سارے لوگ بیزار ہوتے جا رہے ہیں اور دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات دین سے بیزار ہونے کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ
کہ ہماری ذہنیت یہ بنی ہوئی ہے دیندار بن جائیں گے نقصان ہو جائے گا، دنیا کی لذتیں چھوٹ جائے گی، خواہشات کو رگڑنا پڑے گا، دنیا کا ناز و نعم چھوٹ جائے گا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی آج یہ سوچ بنی ہوئی ہے۔ قرآن نے کہا، قرآن کا وعدہ جھوٹا نہیں، قرآن کی زبان کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو بندہ نیک عمل کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے ایسے بندوں کو ہم آخرت کی زندگی سے پہلے اس زمین پر خوشیوں بھری سانسیں نصیب فرمائیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیں گے، سعادت بھری راحت عطا فرمائیں گے، چین بھری زندگی عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا یہ جو سوچ ہماری بنی دیتا ہے جن چیزوں کو فاجر اور فاسق اور فاجر اور فاسق اور نہ کرو، اس کے ساتھ چلو بھی مت، ورنہ گناہوں کے نئے نئے راستے آپ کو بہت اچھے خاص گھرانے کی لیکن دوستی جس کا کردار ہمیں آخرت کرنا پڑے گا، جس کا لہذا غلط صحبتوں میں فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، دیکھ لو کہ دوست تم کس کو بنا رہے ہو۔ اسی طرح سے حضرات دین سے دوری کا ایک اہم ریزن یہ بھی ہے کہ 3 طرح کے شیاطین ہمارے دین کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ کون ہے وہ 3 دشمن ہیں جو ہمارے دین کے لیے بہت بڑا خطرہ، ہماری توحید کے لیے بہت بڑا خطرہ، ہمارے اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ، ہماری تقوی کے لیے بہت بڑا خطرہ، ہماری عبادتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ، ہماری ریاضتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ۔ 3 طرح کے دشمن۔ سب سے پہلا بڑا دشمن یہ دنیا، دنیا بہت بڑی دشمن ہے ہمارے دین کی۔ اور دوسرا بڑا فتنہ، دوسرا بڑا خطرہ دشمن شیطان، باہر کا دشمن، شیطان بھی ہمارے دین کا بہت بڑا دشمن۔ اور تیسرا دشمن ہے ہمارے موسم میں ان 3 فتنوں سے ہمیں نبرد آزما ہونا لگتا ہے کہ آج سب سے بڑا دیندار وہ انسان ہے جو سب سے حقدار ہے، ورنہ جن مال ہیں جن کے ہاتھوں میں امت کے اموال ہیں، اجتماعیت کے اموال ہیں، بیت المال ہے، مساجد کے اموال ہیں، مدارس کے اموال ہیں، تنظیموں کے اموال ہیں، جماعتوں کے اموال ہیں، انجمنوں کے اموال ہیں، مال ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن چکا ہے، مال ان کے لیے بہت بڑا امتحان بن چکا ہے۔ لہذا حضرات یہ بات یاد رکھیں، اور اپنی تجوری کو امت کے اموال سے اپنی ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو بچنا چاہیے، بچنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ جیسے انسان اپنے گناہوں کے ظاہر ہونے پر بچتا ہے، ویسے ہی امت کے اموال میں خیانت کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ کہ امت کے اجتماعی اموال کی ذمہ داری ہم پہلے قبول نہ کریں، اگر قبول کرتے ہیں احساس ذمہ داری ہمیں تڑپانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے قرض لینے سے بچیں، جہاں تک ہو سکے آپ لوگوں سے قرض لینے سے گریز کریں۔ یقین مانے مال کے فتنے سے آپ محفوظ ہیں، دولت کے فتنے سے آپ محفوظ ہیں، دنیا کے فتنے سے آپ محفوظ ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا متاع الغرور، دنیا متاع الغرور۔ جیسا کہ میں نے کہا دنیا ہماری بہت بڑی دشمن، یہ دنیا ہمیشہ سے ہمیں غفلت کی نیند سلانا چاہتی ہے، اور یہ دنیا اسی کو دھوکہ دیتی ہے جو دنیا سے عاشقی کر بیٹھتا ہے۔ قرآن نے جو کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے تماشے کے اور کچھ نہیں، دنیاوی زندگی سراسر دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ لیکن آپ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ وہ تعلیم جو تعلیم کے آپ کو مل بیٹی کی عزت نیلام ہونے کے بعد، وہ تعلیم کے بعد اس تعلیم کی بچی ان پڑھ جیتی اور ان پڑھ مر جاتی، ایسی تعلیم سے کہیں زیادہ اس کی وجہ سے بے دینی کی راہ پر بچیاں بکثرت رواں دواں ہو رہی ہیں۔
امت کے جو ذمہ دار افراد ہوتے ہیں، مالدار شخصیات ہوتے ہیں، صاحب اثر رسوخ شخصیات ہوتی ہے، ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے. جیسے ہاسپٹل بنانے کی بڑی انہیں فکر ہوتی ہے، اور جیسے اسکولز بنانے کی بڑی انہیں فکر ہوتی ہے. خصوصاً مسلمان بچیوں کے لیے ایسی تعلیم گاہوں کا انتظام کریں، ایسے اسکولز بنائیں، ایسی یونیورسٹیز بنائیں اور ایسے کالجز بنائیں جہاں پر مسلمان بچی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی دین کی حفاظت کے ساتھ تعلیم حاصل کرے. تو یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے اور دین سے دوری کا بہت اہم سبب ہے. اور اسی سے ملتی جلتی یہ بات آپ یاد رکھیں، اگر خاتون دیندار ہو جائے، اگر خاتون دیندار ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ نسلیں دیندار ہو جاتی ہیں. خاتون کا دیندار ہونا پورے معاشرے کا دیندار ہونا ہے، خاتون کا دیندار ہونا پوری قوم کا دیندار ہونا ہے. اور خاتون کا دین بیزار ہونا یہ صرف خاتون کا دین بیزار ہونا نہیں، بلکہ یہ نسلوں کا دین بیزار ہو رہا ہے، یہ معاشروں کا دین بیزار ہونا ہے، یہ قوموں کا دین بیزار ہونا ہے. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کے بالوں کو پکڑ کر فرمایا تھا، انما ہلکت بنی اسرائیل، انما ہلکت بنو اسرائیل حینما اتخذت هذه نساؤهم. قوم بنی اسرائیل جو قومی سطح پر تباہ و برباد کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ ان کی خواتین کے اندر ناجائز فیشن شروع ہو چکے تھے، ناجائز اسباب زینت ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل قومی سطح پر تباہ و برباد ہو گئی. پتہ کیا چلا؟ وہ خاندان مثالی خاندان ہے جس خاندان کی خاتون دیندار ہے، وہ معاشرہ مثالی معاشرہ ہے جس معاشرے کی خاتون دیندار ہے، وہ گھرانہ مثالی گھرانہ ہے جس گھرانے کی خاتون کے دیندار ہے. لہذا خاتون کو دین سے جوڑو، خاتون کو مسجدوں سے جوڑو، خاتون کو دینی تعلیم سے جوڑو، خاتون کو مدرسے سے جوڑو. یقین مانو آپ ایک نسل کی تربیت کر رہے ہیں، ایک نسل کی دین برابری آپ کر رہے ہیں. اسی طرح سے حضرات آخری بات جو میں آخری بات بول کر اپنی بات کو ختم کروں گا، یہ بات یاد رکھیں، ہماری ایک غلط سوچ یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگ کیا سوچیں گے. ہم جو دین سے دور ہیں اس کی ایک اہم بنیادی وجہ یہ ہے لوگ کیا سوچیں گے. یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اللہ کا خوف نکال کر لوگوں کا خوف ہمارے دل پر سوار کر دیتا ہے. اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے اسلاف نے اس دین کے لیے کیسی قربانیاں دی ہیں تو سبحان اللہ ہم کبھی دین بیزار نہیں ہو سکتے. کیسی کیسی آزمائشوں سے وہ گزرے ہیں، کیسے کیسے امتحانات سے وہ گزرے ہیں اور کیسی کیسی تکلیفوں سے وہ گزرے ہیں. اگر ہمیں اس بات کا علم ہو کہ اس دین کی کھیتی کی سینچائی کے لیے کیسی کیسی قربانیاں اور جانفشانیوں کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا، تبھی ہمیں اس دین کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام اس دین کے لیے کتنا انہیں تھکنا پڑا، حضرت نوح علیہ السلام اس دین کے لیے کتنا انہیں رونا پڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دین کے لیے نار نمرود کا سامنا کرنا پڑا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ قربان کرنے کے لیے لیٹ جانا پڑا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں بک جانا پڑا، حضرت زکریا علیہ السلام کو آنے کی طرح چیر دیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو زندہ ذبح کیا گیا. اور تو اور ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب زندگی کا ایک ایک ورق تکلیفوں سے عبارت ہے، مصیبتوں سے عبارت ہے، اذیتوں سے عبارت ہے. یہ جس دین پر ہم چل رہے ہیں، جس اسلام کے ہم علمبردار ہیں، جس توحید کے ہم دائی ہیں، اس دعوت کے علمبردار، اس دعوت کے ہیرو نے ایسی ایسی قربانیاں پیش کی ہیں. سبحان اللہ. حضرات ایک حوالہ دینا چاہوں گا میں غزوہ. دیکھیں ہمارے اسلاف میں دین کے لیے قربانی دینے کا کیسے جذبہ تھا، ہمارے اسلاف میں دین کو لے کر کیسا جذبہ پایا جاتا تھا، اور ہماری صورتحال کیا ہے. غزوہ تبوک کی بات ہے، روم سے لڑائی کرنا تھا، موسم گرما اور دور کا سفر، اور اوپر سے مزید یہ کہ سامان صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے گھر کا سامان کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھے گھر کا اثاثہ لا کر آپ کی خدمت
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ اور گھوڑے اور 5 کلو سونے کا نذرہ اسلام کے لیے پیش کیا. جن کے پاس تھا انہوں نے تو دیا ہی، جن کے پاس اسباب تھے انہوں نے تو مہیا کیے ہی، لیکن جن کے پاس نہیں تھے اسباب، جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی سبب نہیں تھا، ایسے صحابہ، ایسے غریب اور نادار صحابہ رات رات بھر یہودی کے باغ میں سینچائی کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں جتنے کچھ کھجوریں ملتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا کرتے تھے. یہ کون سا جذبہ ہے کہ جن کے پاس ہے انہوں نے تو دیا ہی، لیکن جن کے پاس نہیں تھا، جو خود صدقے کے محتاج، جو خود زکات کے محتاج، جو خود انفاق کے محتاج، انہوں نے یہ جذبہ دکھایا کہ رات رات خدمت کر کے، رات رات محنت اور مزدوری کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامان اور اسباب مہیا فرمایا. اور جب کوچ کرنے کا وقت آیا، غزوہ تبوک کے لیے کوچ کرنے کا وقت آیا، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ایسے جیسے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے پاس اسباب جنگ ہے اور سامان جنگ ہے، سواریاں ہیں، وہ تو جا ہی رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لہذا آپ ہمیں عطا کیجئے، آپ ہمیں سواری مہیا کیجئے، آپ ہمیں اسباب جنگ مہیا فرمائیے، ہم بھی اس غزوے میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی اس جنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اے میرے صحابہ، تمہیں دینے کے لیے میرے پاس سواری نہیں ہے. اس کے بعد وہ صحابہ کے جو دلی انگڑائیاں ہوتی تھی، دل کی جو کیفیات ہوتی تھی، وہ قرآن بن کر آسمان سے زمین پر نازل ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْا لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا أَعْيُنُهُمْ من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں کہ جب وہ آپ کے پاس سامان جنگ مانگنے کے لیے آتے ہیں، آپ کے پاس سواریاں مانگنے کے لیے آتے ہیں، اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تولوا اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. ان کی حالت زار یہ ہے کہ آنکھیں اشکبار ہے، دل غم سے نڈال ہے، آنکھیں آنسو روا. إنا كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام ونحن ابتغينا العزة بدونه أذلنا الله. ہم دنیا کے سب سے ذلیل ترین قوم تھے. شاعری کے علاوہ اور اونٹ چرانے کے علاوہ ہمارا کوئی کارنامہ نہیں تھا. دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم تھے. اللہ دین کو چھوڑ کر کوئی اور راستے سے ہم عزت کو تلاش کرنے والے ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین اس زمین پر ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا. میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رب العالمین سے دعا کرتا ہوں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رب العالمین ہم سب کو دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. رب الہ جو گناہ ہماری زندگی میں ہو چکے ہیں ہم سب کو توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.